بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جس شخص نے شہداء کربلا کا بدلہ لیا اور گن گن کر شہداء کربلا کے مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی، ان کو واصل جہنم کیا، اس مختار سقفی کو کربلا کے واقعہ کے کچھ عرصے بعد ہی بے دردی کے ساتھ کیوں قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کے بازاروں میں کیوں اور کس نے لٹکائے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ مختار سقفی نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے اور اس نے ہمارے شہداء کا بدلہ لیا، ایسا شخص جس کو بہت سے تاریخ دانوں نے اچھے الفاظ میں یاد کیا اور اس کو اہل بیت کا بدلہ لینے کی وجہ سے اچھے الفاظ میں یاد کیا آخر کیا وجوہات تھی کہ اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کے ہاتھ لٹکائے گئے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیو، بعض تاریخی روایت میں مختار سقفی کے بارے میں شکوک و شبہات پر مبنی روایت بھی پیش کی جاتی ہیں، جیسا کہ کچھ راویوں نے اس بات کو بھی روایت کیا ہے کہ مختار سقفی نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اور کچھ متروک تاریخ دان اس بات پر بھی چرچا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مختار سقفی امام حسن علیہ السلام کو معاویہ ابن ابی سفیان گورنر شام کے خلاف بھڑکانے میں اہم کردار ادا کرتا تھا، اور یہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ بن ابی سفیان کے پاس دولت کے عوض قید بھی کروانا چاہتا تھا۔ لیکن وہیں پر اہل تشیع کی کچھ روایت یہ کہتی ہیں کہ مختار ایک محب اہل بیت تھا اور اس نے کربلا کے میدان میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی، اور اس نے کربلا کے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں بھی دلائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کربلا کے تمام مجرمین کے سر قلم کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھی پیش کیے، اور امام زین العابدین نے مختار سقفی کے لیے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ محترم ساتھیو، مختار سقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کروایا تھا، اور اس کا سر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مختار سقفی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار سقفی قرار دینا ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہیں۔ امام طبری اور تاریخ الرسل کے مطابق مختار بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کی وجہ سے مختار سقفی کہلاتا ہے۔ مختار کے والد کا نام ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو صحابی رسول تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ امام طبری و سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار سقفی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کرنے والوں میں تھا، اور امام حسن کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا چاہتا تھا۔ اسی طرح مختار سقفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ذہبی سیر اعلام نے بھی روایت کی ہے۔ سیرت حشام کے مطابق امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار سقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں کہاں تھا اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ کیوں نہیں تھا اور کہاں غائب ہوا، مگر امام تمیمی اور ابن خلدون اس بات پر مجتمع ہیں کہ جب مختار کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو اس نے ہی اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی، اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون ثابت ہوا۔ امام واقدی اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی قید میں تھا جب واقعہ کربلا پیش آ چکا، اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے،
تو مختار نے قسم کھائی کہ وہ قاتلان حسین اور ان کے خانوادہ کا بدلہ لے گا۔ جب امام حسین نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا تو کوفہ کی جانب سے کوفیوں کے خطوط کا تانتا بند گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مختار سقفی پہلا شخص تھا جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کوفہ کے خطوط لے کر آیا تھا۔ ایک مشہور صحابی رسول حضرت سلمان بن سروخزائی بھی مختار سقفی کے ہمراہ موجود تھے۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ تشریف لائے تو یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے ابن زیاد کو وہاں بھیجا۔ ابن زیاد ایک بدبخت اور ظالم شخص تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام کوفیوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں اور ان کو زندان خانہ میں ڈال دیا، جن میں مختار اور حضرت سلمان خزائی بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد ابن زیاد کی قید سے حضرت عبداللہ بن عمر کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، کیونکہ وہ اس کے بہنوئی تھے۔ رہائی کے بعد اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفہ نہیں رہوں گا، اس لیے مختار وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر یزید کی ہلاکت کے بعد بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے اس سے مقابلہ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور حاکم بننے کے بعد مختار سقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے شمر ابن زیل جوشن، خولی ابن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نوح کے مطابق اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابی حاتم ترمذید 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق کے پاس آیا تو سیدہ اسماء نے اس کو کہا کہ حجاج، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار سقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مسند روایت پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے مختار سقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی۔ مقابلہ ہوا اور مختار مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک قاتلین حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ مختار ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں سے جنگ جسر میں شرکت کی۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کے بعد آخرکار 14 رمضان سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختار سقفی کو قتل کر دینے کے بعد ان کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد پر لٹکا دیے۔ تاریخ دان اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ مختار کو بنی امیہ کے ساتھ دشمنی، عداوت اور بغض رکھنے کی بنا پر اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور عبرت کا نشان بنایا گیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔